بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا قال اللہ تبارک و تعالی ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک علی ان یبعثک ربک مقاما محمودا صدق اللہ مولانا العظیم۔ کائنات کی جتنی بھی مکونات ہیں یہ درجہ بدرجہ متفاوت ہیں۔ کسی کا درجہ نیچے ہے، کچھ اس سے اوپر، کچھ اس سے اوپر۔ پتھروں کو دیکھیے، بہت سے پتھر ہیں مگر حجر اسود اس کی خصوصیت ہے۔ جو اعزاز اس پتھر کو حاصل ہے دوسرے پتھروں کو حاصل نہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جو اعزاز صفا اور مروہ کو حاصل ہے وہ دوسری پہاڑیوں کو حاصل نہیں ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جو مقام ابراہیم کو مقام حاصل ہے وہ دوسرے پتھروں کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح سے نباتات کو دیکھیے، ساری کی ساری جڑی بوٹیاں ایک جیسی نہیں ہیں۔ گندم بھی اگتی ہے، اس کے ساتھ بہت سی اور چیزیں بھی اگتی ہیں۔ دوسروں کو تلف کر دیا جاتا ہے، گندم کو لے لیا جاتا ہے۔ ساری کی ساری جڑی بوٹیاں ایک جیسی نہیں ہیں۔ حیوانات کو دیکھیے، سارے حیوانات بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ کچھ حیوانات ہیں جو حلال ہیں، کچھ حرام ہیں۔ کسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کسی کو پالا جاتا ہے۔ خنزیر کو لوگ مار دیتے ہیں یا اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، مگر مسلمانوں کا اور بکری کی طرف انہیں باقاعدہ طور پر ریوڑ پالے جاتے ہیں۔ انسانوں کے اندر بھی اسی طرح سے متفاوت ہے، مکان متفاوت ہے۔ مسجد ہے، مسجد جو ہے یہ اس کا درجہ باقی مقامات کے بجائے مختلف ہے۔ من بنا مسجدا للہ تعالی بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص مسجد کی تعمیر کرتا ہے رب ذوالجلال اس کا گھر جنت الفردوس میں تعمیر کرتا ہے۔ مگر یہی بندہ اتنی محنت اپنے گھر پر لگاتا ہے تو جنت الفردوس میں مکان بنانے کا وعدہ نہیں کیا جاتا۔ زمانے مختلف ہیں، زمانے مختلف ہیں۔ ایک زمان ہر رات وہ لیلۃ القدر تو نہیں ہوتی، ہر رات شب برات تو نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح سے رات کے مختلف حصے ہیں، دن ہے، رات ہے۔ ان میں سے رات کے جو اوقات ہیں اللہ رب العزت نے انہیں بھی ایک خاص مقام دیا ہے جو دوسرے اوقات کو دستیاب نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ رات کا جو وقت ہے جنت الفردوس میں جانے کا بہترین راستہ ہے۔ رات کا قیام جنت الفردوس میں جانے کا بہترین راستہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس افشوا السلام۔ پہلی بات، ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو۔ اور میں عرض کرتا ہوں، گھر میں بھی کبھی جائیں، کبھی انتظار نہ کریں آپ کے بچے یا آپ کی بیوی یا آپ کے خدام آپ کو سلام کریں، ورنہ آپ ساری زندگی خوش رہ سکتے ہی نہیں۔ کسی نے سلام نہ کیا آپ کا موڈ بگڑ جائے گا، کسی نے آپ کو علیک سلیک نہ کی تو آپ کا چہرہ اتر جائے گا۔ از خود سلام کرنے کی عادت پیدا کر لیں۔ ایھا الناس افشوا السلام، لوگو نماز وہاں سلام زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے اس حصہ میں نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ تین کام عطا فرمائے، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا باللیل والناس نیام، کہ لوگوں ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کرو، لوگوں تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرا یہ ہے کہ رات کو قیام کرو۔ جب یہ تین کام ہیں، فرمایا تدخلوا الجنۃ بالسلام، تو پھر یاد رکھو
سلامتی کے ساتھ تم سیدھے جنت الفردوس کے مالک بن جاؤ۔ یعنی یہ معاملات دیکھیے، ایک مرلہ زمین لینی ہو، مکان چھوٹا سا بنانا ہو تو کیا کچھ نہیں کیا جاتا، اور یہاں تو مکان ہی جنت الفردوس میں بن رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ سلام کیا جائے، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہاں پر نماز تہجد کو ادا کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ دیکھیے، ایک ہے رمضان المبارک کے روزے، ماہ سیام، ان روزوں کے بعد جو نفلی روزے ہیں ان میں سے بہترین روزے جو ہیں، جو پاورفل روزے، جن کی بڑی پاور ہے، طاقت ہے، قوت ہے، وہ ہے محرم الحرام کے روزے۔ اور دوسری یہ بات بھی پیش نظر رہے، یہاں کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں تو وہ بات سمجھتے ہیں اس لیے رکھے جا رہے ہیں، حضور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے رہے اس لیے ہم روزے رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ تو بڑی شخصیتیں ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اور ان کی قربانی بڑی ہے، مگر یہ روزے جو ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا کے اندر آپ نے اپنا سر تن سے جو جدا کروایا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور اس لیے کیا جاتا ہے، نہیں، اس لیے نہیں۔ یہ پہلے سے ایک عمل چلا آ رہا ہے جس کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فرض نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کے بعد نفلی نمازوں میں سے بہترین نماز کا مطلب یہ ہے کہ بڑے اعزاز والی افضل نماز، فرض نمازوں کے بعد افضل نماز وہ رات کا قیام ہے۔ اور رات کے قیام کے حوالہ سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک ہی وقت اٹھنے کا نہیں تھا، جیسے ہم الارم لگا دیتے ہیں جی ہم نے 4 بجے اٹھنا ہے، یا بعض ماشاءاللہ الارم کے بغیر عین اسی وقت بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک مخصوص وقت نہیں تھا، بلکہ اس سلسلہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ رات کے مختلف حصوں میں بیدار ہوا کرتے ہیں، کبھی سونے کے بعد ابتدائی حصے میں، کبھی آخری حصے میں، کبھی درمیانی حصہ میں بیدار ہوتے ہیں، اور سونے کے اوقات بھی آپ کے مختلف ہوتے۔ لہٰذا یہاں پر جب کوئی آپ کو یہ چاہتا کہ جی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر جی کہ آپ 1 بجے رات عبادت کر رہے ہوں، حضور کو 1 بجے عبادت کرتا ہوا بھی دیکھتا، کبھی حضور 1 بجے عبادت فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ میں دیکھوں کہ 3 بجے سرکار اٹھتے ہیں تو سرکار 3 بجے عبادت فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بدل بدل کے وقت، ایک ہی وقت میں نہیں، بدل بدل کے اوقات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے رات کی نماز دو رکعت پڑھنا ہے، اور جب یہ کوئی آدمی دیکھے کہ پھر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ابھی تو فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو اس وقت 1 رکعت کا اضافہ کر کے آخری جو 2 رکعت ہیں انہیں 3 وتر بنا لے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو آخری 1 رکعت ہے وہی وتر ہے، تاہم حنفیوں کے نزدیک یہ ہے کہ 2 رکعت آخری اور 1 جو اس نے ابھی ملائی ہے، یہ مل کر یہ 3 رکعت یہ بن گئی اور یہ وتر بن جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عموماً ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ 11 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ عموماً کان یصلی 11 رکعۃ تعنی باللیل یسجد السجدۃ من ذلک قدر ما یقرأ احدکم 50 آیہ۔ حضور کا قیام لمبا ہوتا، حضور کے رکوع لمبے ہوتے، حضور کے سجدے لمبے ہوتے، یہاں تک اللہ اکبر کہ آپ سرکار سجدہ جس وقت فرماتے قدر ما یقرأ احدکم 50 آیت، جیسے کوئی آدمی 50 آیات پڑھے تو وقت لگتا ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنا لمبا آپ سجدہ تہجد عطا فرمایا کرتے تھے۔ قبل ان یرفع راسہ ویرکع رکعتین قبل صلاۃ الفجر ثم یضطجع علی شقہ الایمن، آپ 2 رکعات پڑھتے رہتے، فجر کا وقت ہو جاتا، 2 سنتیں پڑھتے، اس کے بعد پھر آرام فرما ہو جاتا، پھر اس کے بعد فرضوں سے پہلے آپ بیدار ہوتے ہیں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سجدوں کی، قیام کی، رکوع کی جو طوالت ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ الجامع الصحیح جلد مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک مرتبہ رات نماز ادا کی، حضور نے سورہ البقرہ شروع کر لی، ماشاءاللہ سورہ البقرہ شروع کر لی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو 100 رکعات کے بعد اور 100 آیات کے بعد حضور رکوع فرما لیں گے، مگر حضور مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ اچھا، فقلت یصلی بہا فی رکعۃ فمضى فقلت یرکع بہا ثم افتتح النساء، میں نے پھر کہا چلو شاید اب سرکار رکوع فرمائیں گے، مگر سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد حضور نے سورہ النساء شروع کر لی، فقرأ ثم افتتح آل عمران، پھر حضور نے سورہ النساء مکمل کر کے سورہ آل عمران شروع کر لی، اور ابھی رکعت ایک ہی ہے۔ فقرأ یقرأ مترسل، اور پھر حضور یہ بھی نہیں کہ آپ بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتے تھے، ترسل کے ساتھ آپ مناسب رفتار میں پڑھا کرتے۔ اچھا، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن مقدس میں آیات ترغیب آتی ہیں، آیات ترہیب آتی ہیں، جس کے مطلب ہے ایسی آیات جس کے اندر آتا ہے جنت کا ذکر آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی قیام کی حالت میں وہ ایسی دعائیں مانگا کرتے، جب وہ آیات ترغیب آتی جنت کے حوالہ سے، وہاں پر آپ جنت کے حوالے سے دعا مانگنا شروع کر دیتے۔ جہاں پر آیات ترہیب آتی ہیں، ڈر کی آیات آتی ہیں، آپ وہاں پر استغفار بھی فرماتے ہیں۔ اور یہ آج بھی کیا جا سکتا ہے کہ نفلوں کے اندر جس وقت آیات ترغیب آئیں تو ایسی دعائیں کہ جن کے اندر جنت کا ذکر ہو، آیات ترہیب آئیں ان سے جہنم سے بچنے کا ذکر ہو جن دعاؤں میں، ان دعاؤں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ مسلسل آپ جو کرتے، اور پھر آپ کا رکوع بھی اتنا کتنا ہی ہوا کرتا تھا، یعنی یہ تو قیام تھا نا، سورہ بقرہ ہے، سورہ النساء ہے، سورہ آل عمران ہے، ترسل کے ساتھ ہے، پھر رکوع بھی اتنا کتنا ہوا کرتا۔ اور یہ ہے وہ عمل جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رہا، اور آپ سرکار یہ نماز تہجد کو پورے اہتمام کے ساتھ، یعنی اونے پونے کر کے نہیں یہاں پر، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ لمبا قیام ہے، لمبے رکوع ہیں، لمبے سجدے ہیں، یہ آپ سرکار اس طرح سے عمل فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، اور ابتدا میں 2 مختصر رکعات پہلے آپ ادا فرماتے ہیں، جیسے اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا قام احدکم من اللیل فلیفتتح الصلاۃ برکعتین خفیفتین، چاہیے کہ پھر 2 رکعات ہلکی سی 2 رکعات پہلے، ہلکی سی 2 رکعات پہلے پڑھے، اس کے بعد لمبی لمبی رکعات پڑھنا شروع کریں۔ اور رات کے حصہ میں ایک ایسا وقت آتا ہے، مقبول گھڑی آتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ سارے جمادات، نباتات، حیوانات، اوقات، ازمنہ، اوقات، یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان فی اللیل لساعۃ، رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ تعالی خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا آتاہ ایاہ وذالک کل لیلہ، ہر رات ایک ایسی گھڑی آتی ہے، اگر اس گھڑی کے مقابلے میں کسی آدمی کی دعا آ جاتی ہے، خواہ وہ جو کچھ بھی مانگ رہا ہے رب ذوالجلال اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔